فتحين حاولت نفسي جزاك الله خير بارك الله فيك. ساعة تقريبا ساعة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر لمبا ہو جائے گا، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. یہ شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس پر ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ پچھلے درس میں جو چیزیں ہم نے بیان کی تھیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال کر ان کے بھائی چلے گئے تو 3 دن تک وہ اس کنویں میں رہے، اور پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا. تو یہ جو فارسلوا واردہم، تو یہ وارد جو پانی لانے کے لیے جو شخص انہوں نے مقرر کیا تھا یا پانی کا اہتمام کرتا تھا، تو اس کا نام بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے مالک ابن زہر. مالک تھا اور اس کے باپ کا نام غال کے اوپر پیش عین کے اوپر زبر، مالک ابن زہر. یہ اس قافلے کا سربراہ تھا اور سردار تھا. تو انہوں نے جا کر مصر میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، اور بالکل معمولی قیمت پر دراہم معدودہ. تو انہوں نے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 20 دینار انہوں نے لیے، اور وہ ان میں بہت عدم دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے کوئی قیمت لگا کر ان کو نہیں خریدا تھا. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ ذکر کیا کہ عزیز مصر کے گھر جب رہ رہے تھے تو عزیز مصر کی بیوی نے اس کی نیت بدل گئی، تو یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہر طرح سے مامون و محفوظ رکھا. تو یہاں ہم نے پڑھا تھا وغلقت الابواب، دروازے بند کیے. لیکن جب دروازے کی طرف دونوں دوڑے جا رہے تھے تو وہاں آگے دیکھیے کہ وہاں یہ ہے آیت نمبر 35 میں واستبق الباب. تو یہاں باب مفرد ہے اور وہاں ابواب جمع ہے. تو اس کا معنی کہ یہاں جس باب سے مراد ہے یہ باب رئیسی ہے، مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے جس سے آدمی گھر سے باہر نکل جاتا ہے. اور جو غلقت الابواب وہ اندرونی گیٹ تھے، اندرونی دروازے تھے جن کا ذکر ہوا. تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ ذکر کی گئی. اس کا تفسیر ایک دفعہ پھر اس پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے پورا عزم بالجزم کیا جو اس کا ارادہ تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. تو یہ آیت کا سیاق بتلا رہا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، جس کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نہ اس کا ارادہ کیا، نہ اس کے دل میں خیال گزرا، نہ ان کے دل میں اس کا خیال گزرا، کیونکہ وہ اپنے رب کی برہان دیکھ چکے تھے. اس کا پہلے ہم ترجمہ کر چکے ہیں. تو گویا کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا سیاق بتلا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، انہوں نے اس طرف توجہ بھی نہیں دی. لہٰذا جو مفسرین اس بارے میں مختلف اقوال نقل کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، تو وہ سارے کے سارے اقاویل باطل ہیں. وہ قرآن پاک کی ایک تو عصمت انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہیں، اور دوسرا قرآن پاک کا سیاق یہ بتلا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ عفت اور پاک دامنی اور پاک بازی عطا کی تھی کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس طرف انہوں نے دھیان بھی نہیں کیا. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا
جب دروازے سے باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر آ گیا اور یہ ایک معاملہ پیش آیا جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. تو یہ معاملہ، یہ مسئلہ، یہ واقعہ جو تھا یہ وہاں کے لوگوں میں مشہور ہو گیا، وہاں کے لوگوں میں مشہور ہو گیا، اور مصر کی عورتیں اس کا عام چرچا کرنے لگیں، گفتگو کرنے لگیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے کرنے لگیں کہ دیکھیے عزیز مصر کی بیوی کتنی گئی گزری ہے اور اس کی اخلاقی حالت کتنی کمزور ہے کہ ایک غلام اس کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ ایک حکمران کی بیوی ہے، ایک علاقے کے سربراہ کی بیوی ہے، اور اس کے گھر میں ایک غلام رہ رہا ہے، اس پر فریفتہ ہوگی، اور یہ اس پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں. اور یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی کو بھی پہنچی. اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان عورتوں کے سامنے اس بات کو ثابت کروں کہ اگر ایسا خوبرو نوجوان، ایسا خوبصورت نوجوان ان کے پاس ہوتا تو وہ بھی کام نہ کرتی جو مجھ پر الزام لگا رہی ہے. تو اس نے دو باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا. ایک بات تو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ جو مصر کی عورتیں ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایسے خوبرو نوجوان کو دیکھ کر ان کا کیا حشر ہوتا ہے. اور دوسرا اس بات کو ثابت کرنا چاہتی تھی کہ باوجود اس کے کہ میں نے اس نوجوان کو ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا پاک باز ہے کہ اس نے بالکل میری طرف دھیان بھی نہیں دیا. یہ دو باتیں ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا. اس نے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آج سے یہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال نسوۃ، یہ امرأۃ کی جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر میں عورتوں نے یہ بات کہنا شروع کی. شہر میں عورتوں نے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے المدینہ سے مراد یہاں مصر کا شہر ہے. مصر کا شہر ہے کہ حکومت اور اقتدار والے لوگ اور عزیز مصر کی رہائش وہیں پہ تھی، کیونکہ وہ گورنر تھا مصر کا. تو شہر کی بات ہے، یعنی یہ مدینہ کہتے ہیں جو ایسا علاقہ جہاں تہذیب و تمدن کے آثار پائے جائیں. دیہاتی علاقے کے مقابلے میں یہ شہری علاقہ، حضری علاقہ، تو یہ شہر میں تھے. تو شہر کی عورتیں، یعنی مصر کے شہر کی عورتیں، انہوں نے یہ چرچا کیا، یہ باتیں کرنا شروع کی. کیا باتیں کرنا شروع کی؟ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی. تراودو کا معنی ہوتا ہے کسی کو ورغلانا، کسی کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کوشش کرنا. تو انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی تراود فتاہ. یہاں فتح کا ذکر کیا کیونکہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بازار مصر سے خریدا تھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا. اور اس وقت جو یوسف علیہ السلام کی عمر تھی وہ غلام، جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ غلام کی ایج کا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کو کراس کر چکی تھی، اب فتح کی عمر میں پہنچ چکے تھے. تو یہ اپنے غلام کو، اس نوجوان کو ورغلا رہی ہے ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس نوجوان کو بہکا رہی ہے، ورغلا رہی ہے. قد شغفها حبا، قد شغفها، شغف کہتے ہیں اصل میں جس طرح اہل لغہ نے لکھا ہے کہ انسان کے دل پر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو شغاف بولتے ہیں. اور یہ جو محبت ہے یوسف علیہ السلام کی اس عورت کے دل کی اس جھلی کو کراس کر کے اس کے دل کے سواد قلب میں پہنچ چکی ہے، دل کی گہرائیوں میں پہنچ چکی ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ قد شغفها حبا، اس نوجوان نے اس عورت کو، اس نوجوان کی محبت اس عورت کے دل میں گھر کر چکی ہے، دل کی تہ میں اتر چکی ہے، یعنی اس نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اس نوجوان پر فریفتہ ہو چکی ہے. یہ شہر کی عورتوں نے یہ بات کرنا شروع کی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی تبصرے کے اندر یہ بات کہی، انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں، بے شک ہم دیکھتی ہیں اس عورت کو، ہاں کی ضمیر کس کی طرف؟ امرأۃ العزیز کی طرف. بے شک ہم سمجھتی ہیں، ہم خیال کرتی ہیں اس عورت کو، یعنی عزیز مصر کی بیوی کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، بہت غلطی پر ہے.
ایک نوجوان گھر میں زر خرید غلام ہے، اس کو گھر میں رکھا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اتنے اونچے منصب کی مالک ہو کر، تو ہم اس کو غلطی پر سمجھتی ہیں کہ وہ واضح طور پر غلطی کر رہی ہے، خود بھی اپنے آپ کو بھی اس سے وہ نچلا ثابت کر رہی ہے، اور ہمیں بھی ساتھ اس کے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑے لوگوں کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اونچے خاندان والے لوگوں کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی ساتھ بدنام کر رہی ہے۔ یہ وہ چرچا کر رہی تھی اور یہ وہ بات کر رہی تھی اپنی مجلسوں میں۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب اس کی خبر پہنچی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عورتیں کتنی تھیں؟ ظاہر بات ہے نسوہ جمع کا صیغہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ 5 عورتیں تھیں اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ 40 عورتیں تھیں، یعنی بڑے بڑے لوگوں کی جو خواتین تھیں جو اس پائے کے تھے ان سب کو اس نے انوائٹ کیا۔ جب ان کی بات سنی تو یہ ساری باتیں کرنے والی تھی، تو جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ سنا، فلما پس جب سمعت سنا اس نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، امراۃ العزیز نے، بمکرہن ان کے مکر کو، ان کی سازشوں کو، مکر کا معنی یہاں کہ ان کی گفتگو کو، جس طرح کی وہ سازش اس کے خلاف کر رہی تھی، تو مکر سے مراد یہاں سازش ہے۔ جب اس نے ان کی اس سازش کو سنا، ارسلت الیہن اس نے پیغام بھیجا ان کی طرف، یعنی انوائٹ کیا ان کو، دعوتی کارڈ بھیجے یا کسی بندے کو بھیجا ان کو دعوت دینے کے لیے کہ شاہی محل میں ان کے لیے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ارسلت الیہن اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف جن کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ وہ اس کے بارے میں تبصرے کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں۔ وَأَعْتَدَتْ اور تیار کیا اس نے، لَهُنَّ ان عورتوں کے لیے، اپنی مہمان عورتوں کے لیے، متکا کا معنی اصل میں ہے کہ ایسی جگہ جہاں تکیے لگے ہوئے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھا جائے، یعنی ایک تکیہ دار مجلس، پرتکلف ضیافت کی اور ان بیٹھنے کے لیے ایک ایسے مجلس کا اہتمام کیا جس میں تکیے لگے ہوئے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی مصر کی تہذیب یہ کتنی عروج پر تھی کہ پرتکلف ضیافت کا اہتمام ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں اور شاندار ان کے لیے بیٹھک اور مجلس بیٹھنے کے لیے جگہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا سیاق بتلاتا ہے کہ پھر اس نے ان کے سامنے ایسی چیزیں رکھی، کھانا تھا یا فروٹ تھا، جو بھی تھا، اگر کھانا تھا تو گوشت کے پیس رکھے جن کو چھریوں کے ساتھ کاٹنا پڑتا تھا، فروٹ بھی تھا اس کے ساتھ جس کو چھریوں کے ساتھ کاٹنا پڑتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تہذیب کے اندر بھی اس دور میں چھری کانٹے کا اہتمام کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا دسترخوان کے اوپر۔ تو اس نے کیا کیا، ان کے سامنے وہ کھانے اور فروٹ وغیرہ رکھ کر وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دی اس نے ہر ایک کو ان میں سے، ان عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری، یعنی ہر ایک کے سامنے ایک ایک چھری رکھی اور چھری کانٹے کا اہتمام کیا۔ جب وہ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی تو اب اس نے اپنی اگلی کارروائی شروع کی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھانے میں مشغول ہو جائیں گی تو اس وقت میں اچانک یوسف علیہ السلام کو آواز دوں گی، وہ باہر آئیں گے تو یہ عورتیں خود ان کا حسن کا نظارہ کریں گی، پھر میں دیکھوں گی کہ ان کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ یہ اس کی ایک بات ہے۔ اور دوسرا، اس کے ذریعے پھر وہ یوسف علیہ السلام کا طرز عمل ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر ان کے حسن میں محو ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ان کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، یہ ان کے سامنے وہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ تو جب وہ کھانا انہوں نے وہ کاٹ کر کھانا شروع کیا، وقالت تو عزیز مصر کی بیوی، وقالت اس کا قائلہ کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن، یوسف ذرا باہر آؤ، ہمارے پاس آؤ، یعنی ان عورتوں کے پاس آؤ۔ وقالت اخرج منا باہر آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے کسی روم میں تھے یا دوسری جگہ پہ تھے تو ان کو بلایا اس مجلس کے اندر کہ یوسف ہمارے پاس آؤ، ان عورتوں کے پاس آؤ۔ جو ہی یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس آئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما رأینہ، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اکبر نہ ہو تو ان کو بہت بڑا تصور کیا، ان کے تو یعنی اکبر نہ ہو کا معنی ان کو بڑا سمجھا، یعنی ان کا حسن ان کے تصور و خیال سے بھی اونچا تھا، بہت زیادہ تھا۔ اکبر نہ ہو ان کو بہت بڑا جانا،
اپنے تصور و خیال سے بھی ان کو بلند جانا. وَقُلْنَا اور ساری کی ساری بیک زبان وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا محو ہو گئی، اکبر نہ ہوئی، اتنا بڑا جانا کہ دیکھتی ہی رہ گئی. ان کے حسن میں اتنی محو ہو گئی کہ وہ چھریاں جن کے ساتھ پھل کاٹ رہی تھی، پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے، اپنے ہاتھ بھی زخمی کر لیے. خیال ہی نہیں رہا کہ پھل کٹ گیا ہے اور آگے وہ چھری ہاتھ میں گھس گئی، تو ان کو خیال ہی نہیں رہا. اتنی یوسف علیہ السلام کے حسن میں محو ہوئی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا، یہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر تیسرے آسمان پر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ کہ یوسف علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے آدھا کائنات کا آدھا حسن ان کو دے دیا. یہ تقابل جو ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ تقابل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی کائنات کے ساتھ ہے. وگرنہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کان احسنہم وجہا، تمام انبیاء سے زیادہ خوبصورت تھے، آپ تمام انبیاء سے زیادہ خوبصورت تھے. اب یہاں ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی میں اس کی وضاحت کر دوں. عام بعض تفسیروں میں لکھا ہے اور بعض خطباء بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے، ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے. یہ ایسی بات ہے کہ جو بالکل من گھڑت ہے، بالکل من گھڑت ہے، کیونکہ ان سے بھی زیادہ حسن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن آپ نے تو کبھی چہرے پر نقاب نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس طرح کی جو روایات ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو اور ان کے حسن کو دیکھا تو ان کو بڑا خیال کیا، ان کے تصور و خیال سے بھی باہر تھا اور اتنی محو ہو گئیں یوسف علیہ السلام کے حسن میں کہ انہوں نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَا اور کاٹ لیے انہوں نے أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ. ان عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا اور کہنے لگی حاشا للہ. حاشا للہ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے قسم کے معنی میں، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر بے عیب ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ ہے. لیکن بات یہ ہے ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ نوجوان بشر. یہ نوجوان ہمیں بشر اور انسان معلوم نہیں ہوتا، انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے فوری تبصرہ کیا کہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ نوجوان الا ملک کریم، کوئی معزز فرشتہ، مگر کوئی معزز فرشتہ. یہ تو معزز فرشتہ ہے جو زمین پر آ گیا ہے، یہ انسان تو نہیں. اتنا خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت انسان کہ ہم نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، تو یہ انسان معلوم نہیں ہوتا. ان ھذا الا نہیں ہے یہ مگر ملک کریم، کوئی معزز فرشتہ. یہ ان عورتوں کا تبصرہ تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. اب جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ ایسی مجلس کے اندر وہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار کر کے، آج کے دور میں آپ دیکھیں نا، آج کے دور میں کہ کوئی معمولی سی مجلس میں جانا ہو تو خواتین کی خواہش ہوتی ہے جی ایک سوٹ جو ایک فنکشن میں پہن لیا نا، دوسرے میں نہ اس کو کوئی دیکھ سکے، اور بھول جاتی ہیں مسلمان خواتین بھی کہ ہم نے اس کا حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس اسراف اور فضول خرچی کا. تو اس دور میں تو وہ شاہی دعوت پر گئی تھی، وہاں تو جو گئی تھی، جو ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا وہ عزیز مصر نے کی بیوی نے کیا تھا، وہ شاہی مہمان تھی. تو وہاں جس قدر وہ اپنے زیورات پہن کے بناؤ سنگار کر کے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی مصر میں کس قدر فیشن کا رواج تھا، کس قدر فیشن کا رواج تھا. اس سب کچھ کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. اس سب کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ اللہ رب العزت نے ان کو عصمت عطا کی، اور یہی اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں. اور دوسرا، جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے.
تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر یہی وہ ان کے سامنے کہنا چاہتی تھی، اس نے وہی بات کہی جو اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے، قالت، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں لُمْتُنَّنِي، تم ملامت کیا کرتی تھی مجھ کو، فِيهِ، اس کے بارے میں، یہی ہے وہ نوجوان جس کے سلسلے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ وہ اس نوجوان پہ فریفتہ ہو گئی ہے، اس نوجوان وہ اس کے دل میں گھر کر گیا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نوجوان آپ کے پاس بھی ہوتا نا تو میں دیکھتی آپ بھی کتنی بہادر ہیں، یہی ہے وہ نوجوان، آپ میں بھی اگر کسی کے پاس ہوتا، اب آپ نے ایک نظر دیکھا ہے تو ہاتھ کاٹ لیے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں ہوتا تو پھر کیا بنتا؟ تو یہ اس نے ان کو یہ بات باور کروائی۔ پھر ساتھ ساتھ اس نے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو باہر آتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس نے کہا دیکھا کہ تمہارا حشر اس کو دیکھ کر، نوجوان کو دیکھ کر کیا ہوا، لیکن وہ نوجوان وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، جس طرح آج اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، اس طرح میں نے بھی اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ گیا، ان چیزوں سے الگ تھا۔ فَاسْتَعْصَمَ، اقرار کر رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کہ میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نوجوان عفت ماب رہا، میرے اس داؤ فریب سے بچا رہا، فاستعصم، پس وہ بچ گیا، فاستعصم، پس وہ ان تمام چیزوں سے بچا رہا۔ ساتھ پھر اس نے اب عزیز مصر کی وہ جو مصر کی جو خواتین تھی زنان مصر، انہوں نے عزیز مصر کی عورت کی اس مجبوری کو تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ اس کے بس کی بات نہیں، ایسا نوجوان جس کے گھر میں ہو تو واقعی وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی، اس کے بس کی بات نہیں، ایسے حسن کے سامنے کس کی مجال ہے کہ وہ ٹھہر سکے۔ جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تو اب عزیز مصر کی بیوی کا سر بلند ہو گیا۔ اب اس نے جہاں اس بات کو واضح کیا کہ اگر تمہارے پاس یہ نوجوان ہوتا تو تم کیا کرتی، اور ساتھ یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے دی، ساتھ یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دے دی، ان سب کے سامنے دھمکی کیا دی، کہنے لگی وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر نہ کیا اس نوجوان نے ما آمرہ، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، جس کام کے لیے میں اس کو حکم دیتی ہوں اور کرنے کا کہتی ہوں، اگر اس نے میری بات نہ مانی لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر اب بھی اس نے میری بات نہ مانی، آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ اس کے سامنے انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، تو میں حق بجا نہ دوں، اس کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کوشش کرنے میں حق بجا نہ دوں۔ وہ عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے اگر اس نوجوان نے میری بات نہ مانی لَيُسْجَنَنَّ، تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ یہ تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے اور آخر میں نون بھی، ضرور بر ضرور اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کو بے توقیری اس کی ہوگی، اس کی توہین ہوگی، صاغرین کہتے ہیں حقیر کو، اور اس کو حقیر لوگوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یہ اس نے دھمکی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب عدالت میں جب معاملہ چلا کیسے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا جائے، یہ نافرمانی کہ اس نے گستاخی کی ہے عزیز مصر کی بیوی کی، اس نوجوان نے اس کی بات نہیں مانی۔ عدالت میں جب کیس چلا تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ صرف عزیز مصر کی بیوی نہیں، یہ ساری خواتین اسی قبیل کی کیٹیگری کی ہیں، یہ تو میرا بازار میں، مصر کے بازار میں چلنا پھرنا مشکل کر دیں گی، ایک سے بچوں گا دوسری سامنے دوسری کوشش کرے گی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس وقت اے اللہ ان کے فتنے سے بچانے والا تو ہی ہے، ان کے فتنے سے بچانے والا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ میری امت کے لیے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، اس سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی ان کو تباہ کرنے والا یہی فتنہ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے، ہم پچھلی آیات پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فریق کے قید اور مکر کا ذکر کیا قرآن میں، دو فریق کے مکر کا، ایک شیطان کا اور ایک عورتوں کا۔ بعض علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ عورتوں کا فتنہ، عورتوں کا مکر شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہی استدلال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا،
شیطان کا مکر اور سازش کمزور ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، تمہاری سازش بڑی خطرناک ہوتی ہے، تمہارا مکر بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو یعنی ان کا مکر شیطان سے زیادہ خطرناک۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جب سارا شہر ہی میرے خلاف اس طرح کی سازش کرے گا، تو کبھی کوئی بات کر دے گا، کبھی کوئی بات کر دے گا، تو جو اس نے مجھے جیل کی دھمکی دی ہے کہ پہلا اس کا مطالبہ تو میں کبھی پورا نہیں کر سکتا، اس کا مطالبہ وہ میں اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ عورت اس نے اگر ٹھان لی ہے اس بات کی کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے جیل جانا پڑے گا، قال، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جیل مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ یہ خواتین جس طرف مجھے بلانا چاہتی ہیں اور جس طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس کی نسبت مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، میں جیل میں جانے کو ترجیح دوں گا، لیکن ان کے یہ جس طرف مجھے بلانا چاہتی ہیں میں اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب انہوں نے اس اخلاص کے ساتھ دعا کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اگلی آیت میں، لیکن یہاں فرمایا وَإِلَّا، اے اللہ، جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اس سے، اس چیز سے کہ جو جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر تو ان کی سازش کو مجھ سے دور نہ کرے، ان کے مکر اور فریب کو مجھ سے دور نہ کرے، مجھے ان کے مکر اور فریب سے نہ بچائے، اسبو الیہن، اسبو، سبا یسبو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یعنی یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ نیکی کرنے کی توفیق دینا اور گناہوں سے بچنے کی ہمت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوتا ہے کہ اللہ گناہ سے بچا لے، اللہ گناہ سے بچا لے۔ ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نیکی کرنے کی ہمت اور توفیق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ، یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو مجھے گناہ سے بچا لے، وگرنہ میں کمزور ہوں۔ اگر تو مجھے اپنے فضل و کرم سے، تو نے مجھے ان کی سازش اور مکر سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف میرا میلان ہو جائے گا، اور اگر ایسے ہو گیا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سامنا دروازہ اگر کوئی ساتھی بند کر دینا ایک، اسبو الیہن، تو یہاں یہ بات کہ جو آدمی دیدہ دانستہ طور پر جس کو پتہ ہے کہ ایک بات غلط ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں، پھر وہ کرتا ہے تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ جاہل کہلاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے ان کی اس سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں تو جاہلوں کے اندر شمار ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے بچایا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی سازش سے بچا لیا۔ فاستجاب له ربه، فاستجاب له، پس قبول کر لی اس یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا، فاستجاب، پس قبول کر لی لہو یوسف علیہ السلام کے لیے، ربہ، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے ان کی دعا، فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے دور کر دی ان سے ان عورتوں کی سازش، اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، دور ہٹا دی، پھیر دی، عنہ یوسف علیہ السلام سے، کیدہن، ان عورتوں کے مکر کو، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، یعنی ان کی سازش سے بچا لیا، ان کے دام فریب سے بچا لیا۔ انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم، ہر قسم کی دعاؤں کو سننے والا اور تمام حالات کو جاننے والا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دو ان کے سامنے چیزیں آئیں، یا یہ کام کرے گا جو میں کہوں گی یا اس کو جیل جانا پڑے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ بھی اور وہ دوسری جو ہے وہ بھی اسی طرح اسی قبیل کی خواتین ہیں، یہ مجھے پریشان کریں گی، تو اس سے ان لوگوں کے داؤ پیچ سے اور ان کے فریب سے اور ان کے ورغلانے سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان جیل میں چلے جائے، جہاں تک ان کی رسائی نہ ہو، کم از کم انسان اپنی عزت اور عصمت کو تو محفوظ کر لے۔ تو بعض اوقات ایسے مقامات آتے ہیں کہ جن میں انسان کا الگ تھلگ ہو جانا اس معاشرے سے جہاں اس کے لیے بچنا ممکن نہ ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے
یوسف علیہ السلام نے جب انکار کر دیا صاف صاف تو انہوں نے یوسف علیہ السلام پر مقدمہ دائر کر دیا. وہ مقدمہ مصر کی عدالت میں چلا. اب عدالت میں اللہ تعالیٰ اگر ججوں کو انصاف کرنے کی توفیق بخشے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، وگرنہ عمومی طور پر خلفائے راشدین کے بعد یا مسلمانوں کے وہ نامی گرامی قضات اور قاضی جو حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے تھے، عمومی طور پر ججوں کا یہی حال ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے دباؤ کا شکار رہتے ہیں، بڑے لوگوں کے دباؤ کا شکار رہتے ہیں. اس لیے یہاں بھی یہ جج جو تھے اس عدالت کے، جن کے سامنے یوسف علیہ السلام کا مقدمہ اور کیس گیا، یہ بھی بڑے لوگوں کا تھا، حکمران طبقے کا کیس تھا، اور یہ جج بھی دباؤ کا شکار تھے. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کی سزا ہے، غیر لامتناہی مدت تک، غیر محدود مدت تک قید کی سزا سنا دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے اگلی آیت دیکھیے، ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے واضح ہوا، ظاہر ہوا، من بعد ما رعاو الآیات، بعد اس کے کہ جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، یعنی یوسف علیہ السلام کی صداقت کی نشانیاں واضح ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، یا تو اس مصلحت کے پیش نظر کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کے پیش نظر، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا پھر اس بات کے پیش نظر کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف فیصلہ سنایا اور اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا حکمرانوں کے دباؤ میں کہ اس نوجوان کو جیل میں بھیج دیا. جیل میں بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ ظاہری طور پر کہ انہوں نے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے جس وجہ سے ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا حتی حین، ایک مدت تک، حتی حین، ایک مدت تک. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام جیل میں رہ رہے ہیں اور ان سب کی سازشوں سے بچ گئے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل کے اندر یوسف علیہ السلام قید تھے، اور اسی جیل کے اندر دو نوجوان اور قیدی آ گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن، جیل میں. فتیان، دو نوجوان. یہ دو نوجوان کون تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، جس طرح آگے اس کا یہ سیاق بھی بتلا رہا ہے، کہ یہ دونوں شاہ مصر کے، ایک ساقی تھا، ان کو جوس پلانے والا، پانی پلانے والا، چائے وائے پلانے والا، اور دوسرا باورچی تھا، نان بائی تھا، وہ اس کا کھانا تیار کرنے والا. ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی ہے. ان دونوں پر یہ الزام تھا، اور اس الزام میں یہ دو نوجوان جیل میں آ گئے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز دیکھ رہے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اور ان کے طرز عمل سے بہت متاثر تھے. ایک دن ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا. ایک خواب دیکھا اس ساقی نے جو پانی وانی پلایا کرتا تھا، اور دوسرا جو باورچی تھا، ایک خواب اس نے دیکھا. جب خواب دیکھا انہوں نے تو وہ خواب کیا تھا؟ اللہ جل شانہ نے اس خواب کا تذکرہ کیا. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند خواب ذکر کیے ہیں، چند خواب ذکر کیے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام کا خواب پہلے گزر چکا ہے، اب دو خواب یہ آ گئے. آگے پھر عزیز مصر کا خواب آ رہا ہے. تو گویا کہ چار خواب اس صورت کے اندر ذکر، اور چاروں کی تعبیر اس صورت کے اندر ذکر کی گئی ہے. تو پہلے نے خواب دیکھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، پانی پلانے والا تھا. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یعنی ساقی نے کہا، انی ارانی، بے شک میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اعصر خمرن، کہ پھلوں کا جوس نکال رہا ہوں، رس نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، جو باورچی تھا، کھانا پکانے کا کام کرتا تھا، انی کک تھا جو، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، روٹیوں کا چنگیر یا چھابا سر پہ اٹھایا ہوا ہے. تأکل الطیر منہ، پرندے وہ روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں آگاہ کیجئے ان خوابوں کی تعبیر سے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے شمار کرتے ہیں، ہم آپ کو نیک آدمی تصور کرتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں.
اور ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب انہوں نے جو بیان کیے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سنے، اور خواب سننے کے بعد فرمایا قال یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، کہ جیل کے اندر جو کھانے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کھانا ملے گا، تو فرمانے لگے کہ جیل میں لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا آپ کا کھانا آپ کے پاس، ترزقانہ جو یومیہ تمہیں جیل میں دیا جاتا ہے، الا مگر نبأتکما بتاویلہ، میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی کھانا آنے سے پہلے میں ان خوابوں کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا۔ یعنی ان کو پہلے مایوس نہیں کیا کہ یار مجھے نہیں پتا، میں سوچوں گا، غور کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا تاکہ ان کی دلچسپی برقرار رہے کہ میں کھانا جو ہمیں ملتا ہے روز، اس کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ساتھ ہی اس بات کا فوری طور پر اظہار کیا اور ان کے سامنے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس میں کوئی تکبر بڑائی کی بات آ جائے کہ یہ خوابوں کی تعبیر تو میرے لیے کوئی بات نہیں، میں تو فوراً بتا سکتا ہوں، یہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں تواضع، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پر محسوس ہوا کہ کہیں میں نے کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ دی۔ ساتھ ہی کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ ذالکما، تمہاری ان خوابوں کی تعبیر کا علم، مما اس چیز میں سے ہے، علمنی ربی جو میرے رب نے مجھے سکھائی، یعنی اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ علم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس علم کے مطابق تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنی بات کی، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ خیر اور بھلائی پہنچانے کا موقع ہمیشہ تلاش کرنا چاہیے۔ جب موقع ملے کہ سامنے والا فریق وہ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سننا چاہتا ہے، تو اس کو جہاں خامی نظر آئے، اس کے اندر کوتاہی نظر آئے، بالخصوص عقیدے کے اندر کوتاہی نظر آئے، مبادیات اسلام کے اندر کوتاہی نظر آئے، تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو واعظ کرنا چاہیے۔ یہ طرز عمل اپنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اپنی بات شروع کی۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم، میں ایسے لوگوں کی ملت اور مذہب کو چھوڑ کے آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی، اور وہ کون ہیں آباء و اجداد؟ یعنی ان کا اپنا دین نہیں ہے، وہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم، اپنے دادا جان حضرت اسحاق اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت اور دین کی پیروی کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، جس کی پیروی حضرت اسحاق کرتے ہیں، حضرت یعقوب کرتے ہیں علیہ السلام۔ فرمایا یہ ملت ابراہیمی جس کی میں پیروی کرتا ہوں اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، اس کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمارے لیے کبھی بھی یہ لائق نہیں کسی طرح بھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اس مذہب کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی طرح شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ اور اس کے بعد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ توحید کی دولت عطا کر دے اور شرک سے بچا لے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دولت عطا کر دے، جن کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچا لے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایک دلیل دی، ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے یوسف علیہ السلام نے پوچھا یا صاحب السجن، یہ تسمیہ کا صیغہ ہے، صاحبئی، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، ایک بات تو بتلاؤ، ارباب متفرقون، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، اور ارباب رب کی جمع ہے، کیا بہت سارے رب، ارباب متفرقون، کیا متفرق رب بہتر ہیں
کہ کئی رب بنا رکھے ہیں، یہ کسی کام کے لیے، وہ کسی کام کے لیے، وہ کسی کام کے لیے، یہ بہتر ہے، یہ عقیدہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، کہ یا یہ عقیدہ بہتر ہے کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جو پوری کائنات کا عبادت کے لائق ہے اور خالق و مالک ہے، جو اکیلا ہے، القہار، اور سب پر غالب ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر خوابوں کی تعبیر جو ہے یہ اگلے درس تک چلی جائے گی، اس وقت تک آپ یاد رکھیں تاکہ میرا بھی جانے کا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کے علاوہ تم نے جو جو اپنے معبود مقرر کر رکھے ہیں اور ان کو جو جو نام دے رکھا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ فلان بخش ہے، یہ فلان بخش ہے، یہ دستگیر ہے، یہ ہاتھ، یہ مشکل میں کام آنے والا ہے، یہ کشتی پار لگانے والا ہے، یہ جو جو نام دے رکھے ہیں نا، یہ اللہ نے ان کے نام نہیں رکھے، اللہ نے ان کے نام نہیں رکھے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، آیت کا ترجمہ دیکھیے، ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ مگر ان لوگوں کی، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ایسے ناموں کی، ایسے لوگ جن کے نام تم نے، ایسے لوگوں کی جن کے نام تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ میں نے فلاں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم نے بیٹے عطا کرنے ہیں، خواہ چھوٹا ساری ہو، کوئی نہیں، آپ نے دیتے رہنا ہے، فلاں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے روزی تقسیم کرانی ہے، میں نے آپ کو ساری کائنات کا داتا بنا دیا ہے، فلاں کی ڈیوٹی لگائی ہے کشتیاں ڈوبنے لگیں تو تم نے پار کرنی ہے، فلاں کی، اللہ تعالیٰ نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی اور نہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم ہے اس کائنات میں چلتا، اختیار ہے چلتا اس کائنات میں تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ امر، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سواری میں ہے نا کلے آجی بھائی؟ نہیں رکھو تسی میرے کو لائیں چل جائے گا کم؟ آہ میرا چل جائے گا، میں اس وقت اپنی ویسا لے آیا، میں مل گئی۔ نہیں کوئی گل نہیں، رکھو تسی۔ السلام علیکم۔ کل کی تھی میں کام سے تھوڑا جا